بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جسے نماز جمعہ کے فوراً بعد آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور رزق بارش بن کر آپ پر برسے گا، اور تمام جائز حاجات بھی اللہ پاک ضرور پوری فرما دیں گے۔ رزق میں برکت، دعاؤں کی قبولیت اور دلی حاجات اور مرادوں کے پورا ہونے کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ماہ رجب المرجب چل رہا ہے۔ آپ اس مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر لیں، اور اگر کسی اور مہینے میں کسی اور دن آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات نماز جمعہ کے بعد یہ عمل کریں، اور عورتیں جو گھر میں نماز ادا کریں تو نماز ظہر کے بعد یہ عمل کریں۔ پھر اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ آپ کی مانگنے کی دیر ہوگی، ہاتھ اٹھاتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ نہایت ہی آسان، مختصر اور پرتاثیر عمل ہے، اور اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے۔ میرے جو بھی بہن بھائی یہ عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ خاص عمل کیا ہے یہ بتانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، انسان چاہے امیر ہو یا غریب، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہی مراد ہوتی ہے کہ جب بھی اسے کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت پیش آئے تو اسے اللہ پاک کی طرف سے غیبی مدد حاصل ہو۔ اللہ پاک اس کی ہر ضرورت، ہر حاجت کو فوراً پورا فرمائے، مشکلات فوراً حل ہو جائیں، بنا کسی محنت کے اسے وہ سب کچھ مل جائے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ پاک کے بتائے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرے، اور اللہ سے تعلق قائم کرے، اور اللہ سے ہر کام، ہر مقصد کے لیے مدد مانگتا رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ انسان کو میں نے اپنی تمام مخلوق میں سے زیادہ خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا ہے، اور میں ہی اس کی تمام تر حاجات اور ضروریات کو پورا کروں گا۔ تو بس یہ مجھے اپنا خالق، مالک، رازق مان کر مجھ سے لو لگا لے، مجھ سے ہی مانگے، مجھ سے ہی تمام مشکلات بیان کرے، اور مجھ سے ہی تمام حاجات کے لیے دعا کرتا رہے۔ نماز انسان کی اپنے رب سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ اور طریقہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نماز جہاں رب سے براہ راست اپنی ضروریات بیان کر کے مانگنے کا ذریعہ ہے، وہاں نعمتیں مل جانے کے بعد اس رب عظیم کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ بھی نماز ہی ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، اور اللہ پاک کا دوست بننے، اس کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ بھی نماز ہی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس جو شخص بھی اپنی جس قسم کی پریشانی لے کر آتا تو وہ اسے نماز پنجگانہ کی پابندی کی تلقین فرماتے۔ کسی نے پوچھا، حضرت کوئی خاندانی جھگڑا لے کر اس کا حل پوچھنے آتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے دعا کروانے آتا ہے، کوئی بیماری کے ہاتھوں پریشان آتا ہے، آپ ہر کسی کو نماز پڑھنے کے لیے ہی کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، بھائی اللہ والوں سے سنا ہے کہ جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کے تمام مسائل کا حل پوشیدہ ہے۔ اللہ ہمیں اس بات پر یقین کامل نصیب فرمائے، آمین۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ نے ماہ رجب کے دوسرے جمعہ کو کر لینا ہے۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد
2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत की नीयत से अदा करने हैं और नफल आपने इस तरह से अदा करने हैं कि आपने पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह काफिरून और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। 2 रकत नमाज नफल मुकम्मल कर लेने के बाद अव्वल 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 33 मरतबा आपने सूरह कद्र की तिलावत करनी है। 33 मरतबा पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में इस मुबारक दिन और इस मुबारक घड़ी की बरकत से अल्लाह पाक की बारगाह में आप हाथ उठाएं। आप जो मांगेंगे और जितना मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमा देंगे। जिस हाजत जिस मकसद के पूरा होने के लिए आप अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, आपका वो मकसद ज़रूर बिल ज़रूर पूरा होगा। आपकी वो हाजत अल्लाह पाक अपने ख़जानों से ज़रूर पूरी फरमाएंगे। अमल में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, आपने नमाज जुमा अदा करने के बाद 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत की नीयत से अदा करने हैं। आपने पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह काफिरून और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। 2 रकत नमाज नफल मुकम्मल कर लेने के बाद आपने वहीं जाए नमाज पर बैठ जाना है। आपने किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। अव्वल आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 33 मरतबा आपने सूरह कद्र की तिलावत करनी है। 33 मरतबा पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़कर आपने अल्लाह पाक से अपनी हाजात के पूरा होने के लिए और हर किस्म की जायज़ मुरादों के पूरा होने के लिए आपने ख़ुसूसी तौर पर आजिज़ी के साथ दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद हर हाजत ज़रूर पूरी होगी। तो ख़ुद भी ये वजीफ़ा कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफ़ा करना चाह रहे हों तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए ख़ुसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।